اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم۔ وقال طائفة من اہل الكتاب ای قالت جماعت من الیہود، اہل کتاب کے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، مراد یہودیوں کی جماعت ہے، انہوں نے کہا آمنوا بالذی انزل، تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر کہ جو نازل کیا گیا ہے، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے ہیں، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وجہ النہار ای اول النہار، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ ای اکفروا الاسلام فی آخر النہار، او اکفروا بالاسلام فی آخر النہار، دن کے آخر میں، آخری حصے میں تم پھر اسلام کا کفر کر لو، اس سے تم ان کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، اور یہ اسکیم، یہ سازش ان کی، اس کی سے مقصود کیا تھا؟ اس سے مقصود یہ تھا کہ تاکہ یہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں۔ جو کمزور قسم کے مسلمان ہوں گے وہ ان اہل کتاب کو دیکھیں گے کہ دیکھیں یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس تورات میں، انجیل میں نشانیاں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان کی۔ اب یہ صبح کے وقت میں مسلمان بھی ہوئے تاکہ نبی کا زیادہ قرب ان کو ملے، اور بہت زیادہ قریب سے دیکھنے کے بعد یہ اپنے اسلام سے پھر گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی حق پر نہیں ہے، اور وہ بھی لوگوں سے یوں کہتے کہ دیکھیں ہم صبح مسلمان ہو گئے اور ہم نے یہ چاہا کہ ہمیں یوں لگا کہ شاید یہ وہی نبی ہے، لیکن جب ہم ان کے قریب گئے، ہم نے ان کو قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، بلکہ وہ نشانیاں ان میں موجود نہیں تھی۔ تو یہ ان کی ایک سکیم تھی اور ان کی ایک سازش تھی، اور اس طرح سے وہ یہ کیا کرتے تھے تاکہ پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کمزور قسم کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے دین سے پھیر جائیں، اس وجہ سے یہ لوگ اس طرح سے کرتے تھے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، فرمایا کہ تم لا تصدقوا احدا الا اذا كان یہودیا علی دینکم، کہ تم کسی کی تصدیق نہ کرنا، ولا تؤمنوا، کسی کا اعتبار نہ کرنا، کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرنا، الا لمن تبع دینکم، مگر اس شخص کا کہ جو تمہاری دین کی مکمل اتباع کریں۔ گویا یہ یہودیوں کی بات کا ایک تتمہ ہے کہ جس طرح اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ وہ ان کی ایک جماعت کہتی تھی کہ تم ایمان لے آؤ ان لوگوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اس کتاب پر جو ان پر نازل ہوئی ہے، دن کے شروع میں اور آخر میں پھر ان سے اسلام سے پھر جاؤ۔ تو اور یہ بھی ان سے کہتے تھے کہ لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، تم کسی کی بھی اتباع نہ کرنا مگر اس شخص کی کرنا ہے تم نے کہ جو تمہارے دین کا تابع ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تم جیسے تمہارے دین یہودیت کے تابع نہیں ہے تو اس وجہ سے تم ان کی بات نہ مانا۔ ہمارے کچھ علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور وہ بھی مناسب لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ لعلہم یرجعون پر جو یہود کا کلام تھا وہ ختم ہو گیا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ خطاب ہے ایمان والوں کو کہ تم تصدیق نہ کرنا یا تم اعتبار نہ کرنا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس شخص کی بات کا کہ جو تمہارے دین کا متبع ہو مکمل طور پر۔ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح میں کوئی اس طرح اسلام کو ظاہر کر دے کہ جو حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں تھا لیکن صرف اظہار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو کہیں تمہیں اس طرح سے کوئی غلطی میں مبتلا نہ کر دے۔ تم نے کسی کی بات نہیں ماننی مگر اس شخص کی بات کا اعتبار کرنا ہے کہ جو حقیقی طور پر تمہارے دین کا متبع ہو اور اس کو مکمل طور پر تسلیم کر چکا ہو، تم اس کو جانتے ہو۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یعنی کیا تم اس پر ضد کرو گے کہ ایک شخص کو اسی طرح کا دیا جائے، یعنی اسی طرح کی کتاب مل جائے، اسی طرح کی نبوت اور رسالت مل جائے جس طرح تمہیں ملی تھی، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تمہارے ساتھ حجتیں کریں تمہارے رب کے ہاں۔ قل آپ کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ جل جلالہ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔
یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے خاص کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جل جلالہ بڑے فضل والے ہیں۔ یختص برحمتہ یعنی یخص بالنبوۃ من شاء من عبادہ، نبوت سے خاص کر لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ یہ اللہ پاک کا قانون تھا کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو نبوت کے لیے پسند کرتے تھے۔ لیکن خاتم النبیین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، دجال، کذاب ہوگا، نبی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اس آیت کے بارے میں علماء نے بتایا ہے کہ جس کا رشتہ نہ آتا ہو تو وہ اس آیت کو بار بار پڑھے، اس کا رشتہ آ جائے گا۔ کسی لڑکے کا رشتہ نہیں آتا یا کسی لڑکی کا رشتہ نہیں آتا تو یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اس آیت کو بار بار پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کا رشتے کا اللہ پاک، مناسب رشتے کا اللہ پاک بندوبست فرما دیں گے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار لا یؤدیہ الیک، عفوا ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ان کے پاس امانت رکھ لیں، بقنطار بڑے ڈھیر مالوں کے بڑے بڑے ڈھیر ان کے پاس امانت رکھوا لیں، یؤدیہ الیک، وہ آپ کو واپس کر دے گا۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار، اور اگر آپ کسی کو امانت یعنی امین بنا لیں، اس کے پاس امانت رکھ لیں 1 دینار، لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک اس کے سر پر آپ کڑے رہیں گے۔ ما دمت یعنی جب تک، علیہ اس پر، قائما آپ کڑے رہیں گے۔ ذالک، اور یہ ان کی عادت اس وجہ سے ہے، بأنہم قالوا، کہ انہوں نے یہ بات کہی، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے امی لوگوں کے مال کانے میں۔ امی سے مراد عرب لوگ تھے، تو عربوں کے مال کانے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ بات ان کی، اس بات کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا ہے کہ تم ان امی قوم کے یعنی عرب لوگوں کے مال کو ہر طرح سے، جس طرح سے تمہیں اچھا لگے کھایا کرو، اس پہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ واتقی، جس نے اپنے عہد کو پورا کر لیا اور تقوی اختیار کر لیا، فإن اللہ یحب المتقین، پس یقیناً اللہ جل جلالہ تقوی والے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو بیچتے ہیں، یہ جو خریدتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے ذریعے سے، و ایمانہم، اور اپنی مضبوط قسموں کے ذریعے سے، ثمنا قلیلا، بہت تھوڑے پیسے، تھوڑی قیمت، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لا خلاق لہم ای لا نصیب لہم من رحمت اللہ و رضوانہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضامندی کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملے گا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ پاک ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اور ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ جل جلالہ نظر کرم بھی نہیں فرمائیں گے ان کی طرف، ولا یزکیہم، اور نہ ان سے بات، ان کا تزکیہ کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وان منہم لفریقا، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، کہ جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، یعنی کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو ٹھیڑا کر کے وہ کچھ اس طرح کی عبارات نکال لیتے ہیں کہ وہ اس کتاب میں نہیں ہوتی، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم ان کو کتاب میں سے جانو، تم سمجھو، تم یوں سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے۔ وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ ویقولون هو من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ عبارت اللہ نے یہ حکم یوں فرمایا ہے، وما هو من عند اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وهم یعلمون، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں۔
ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو کتاب بھی اللہ پاک دے دے اور حکم بھی دے دے، نبوت بھی دے دے. ثم یقول للناس ثم یقول للناس ثم یقول للناس پھر لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم سب میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. ولیکن کونوا ربانیین، یعنی کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کہے، اس لیے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ ہمیں خود کہا ہے کہ ہمیں آپ خدا بنا لو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، حکمت دی ہو اور اس کو نبوت ملی ہو، وہ اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ یوں کہے گا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ تم ربانیین بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، تم علماء بن جاؤ، حلماء بن جاؤ، رب جل جلالہ کی طرف اپنی نسبت کر لو، تم رب والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، نتیجہ کیا ہے اس کا کہ تم کتاب کو پڑھتے تھے، سکھاتے تھے. وبما کنتم تدرسون، اور جو تم سیکھتے تھے، تم خود سیکھتے تھے یا دوسروں کو سکھاتے تھے، خود پڑھتے تھے یا دوسروں کو سکھاتے تھے، اس کے نتیجے میں یہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ رب والے بن جاؤ. ولا یأمرکم، اور کوئی نبی اس طرح نہیں ہے، کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں حکم کر لے ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو تم ارباب بنا لو، ان کو خدا بنا لو. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، یعنی ولا يمكن للنبی المرسل ان يدعو احدا الى عبادت الملائکۃ والانبیاء، کہ نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کسی بھی پیغمبر رسول کے لیے، کہ وہ لوگوں کو دعوت دے کہ تم نبیوں کی عبادت کرو یا فرشتوں کی عبادت کرو. ولا يأمركم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم کرے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہوئے ہو؟ تو بہرحال یہ یہاں تک یہ ان کے مکر اور ان کے فریب اور ان کی اسکیموں، ان کی سازشوں کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے وہ تحریف کرتے تھے تورات میں، انجیل میں، اپنی کتابوں میں، اور کس طرح اپنی زبانوں کو موڑتے تھے، اور پھر وہ اس طرح کی کچھ عبارات تلفظ غیر صحیح کے ساتھ، یعنی غیر مفہوم، یعنی مبہم قسم کی عبارت پڑھ کے لوگوں کو تصور دیتے تھے کہ یہ ہم کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کی اپنی پیٹ سے ہوتی تھی یہ پڑھائی، یہ کتاب میں نہیں ہوتی تھی. تو اس طرح ان کی حالت تھی. اور کیا پھر کبھی کہتے کہ تم صبح مسلمان ہو جاؤ، شام کو کافر ہو جاؤ، مختلف قسم کے حیلے اور طریقے انہوں نے اپنائے تھے. لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کی ساری اسکیمیں مسلمانوں کو بتا دی، ان کی ساری سازشوں سے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ یہ سب کچھ کر لیتے. اللہ جل جلالہ جتنے بھی اہل کتاب دنیا میں موجود ہے، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن جن بدبختوں کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ پاک ان کو چن کے دفعہ دور فرما دے، اور اللہ پاک اس کائنات کو اور اس روئے زمین کو ان کے وجود سے پاک اور صاف فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم